لیکن یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا مخفی خیرات، مخفی یعنی کہ چھپ کر اپنی مٹھی میں کسی کو دے دینا، مخفی خیرات، مخفی خرچ کرنا، چھپ کر خرچ کرنا، کسی دوسرے کو خبر نہ ہو دینا، یہ تمام خیرات سے افضل خیرات ہے۔ ایک اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو مخفی خیرات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کرتا کیا ہے؟ یہ مخفی خیرات چھپ کر دینے سے خدا اپنے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب خدا کی غضب کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کے سامنے بیٹھے تھے تو دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ اے اللہ مجھے مخلوق کی محتاجی سے بچانا۔ جب یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ فرمایا علی ایسا نہ کہہ، ایسا دعا کیا کہ اے اللہ مجھے مخلوق کی محتاجی سے بچانا، مجھے کسی مخلوق کا محتاج نہ بنانا۔ حضور علیہ السلام سن رہے تھے، سن کر فرمایا اے علی ایسا نہ کہہ، اللہ کے رسول پھر کیا کہوں؟ فرمایا یہ کہہ، اب طریقہ بتایا حضور نے، یہ کہہ اے اللہ مجھے پوری مخلوق کی محتاجی سے بچانا، بری مخلوق کی محتاجی سے بچانا۔ اب صحابی رسول مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا کہ پوری مخلوق کون ہے جس کے لیے مجھے یہ فرمایا جا رہا ہے؟ پورے لوگ کون ہیں؟ پورے بندے کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ، پوری مخلوق ہے جو احسان کرتی ہے تو پھر جبلاتی ہے، تو پورے لوگ ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا احسان کیا اور جبلا دیا، میں نے تیرے ساتھ یہ بھی کیا، میں نے تیرے ساتھ وہ بھی کیا، میں نے فلاں وقت تیرے ساتھ کیا، میں نے فلاں وقت تیرے ساتھ کیا، میں نے ایسا کر دیا، میں نے ایسا کر دیا۔ یہ جو احسان کر کے جتلانا ہے یہ پوری مخلوق میں شامل ہونا۔ فرمایا احسان کر کے جتلانا یہ پوری مخلوق، پورے لوگوں کی نشانی ہے۔ دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا دوسری وہ ہے کہ جن کو دیا جاتا ہے تو راضی رہتے ہیں، جن کو دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، جب نہیں دیتے تو برائیاں کرتے ہیں، جب نہیں دیتے تو برائیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگ بھی پوری مخلوق ہیں۔ اگر کسی کا کام کر دیا تو وہ خوش ہو گیا، نہ کیا تو وہ دروازے سے چل کر جہاں تک جا رہا ہے تو ہماری برائیاں ہی بیان کرتا جا رہا، کیسا تھا، مانگا تھا، دیا نہیں، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ کے رسول نے یہاں سختی سے منع فرمایا، فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کرتا ہوں؟ میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں۔ اچھا جی۔ میں رمضان مبارک کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ اچھا۔ آنے والا صحابی حضور سے کیا کہہ رہا ہے؟ آقا میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں رمضان مبارک کے روزے بھی رکھتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس پیسے نہیں کہ میں خیرات کر سکوں۔ اگلی بات کیا کہی؟ نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن ایک کام میں نہیں کرتا کہ میرے پاس پیسے نہیں کہ میں خیرات کروں۔ اچھا جی۔ میں حج بھی نہیں کر سکتا، پیسے نہیں۔ تو اے اللہ کے رسول آپ بتاؤ اگر میں مر جاؤں، صحابی کیا کہتا ہے؟ یا رسول آپ بتائیں اگر میں مر جاؤں تو میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں؟
میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تو جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو جنت میں جائے گا۔ صحابی نے سوال پھر دہرایا، اے اللہ کے رسول اگر جنت میں جاؤں گا تو آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ اگر جاؤں گا تو آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ اللہ کے رسول نے پھر رحمت جوش نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ جائے گا، تو مصطفیٰ کے ساتھ جائے گا۔ لیکن آگے حضور نے فرمایا کہ صحابی اگر نبی کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے تو ایک شرط ہے، اگر نبی کا جنت میں دامن پکڑنا چاہتا ہے تو ایک شرط ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرط کون سی ہے؟ وہ تو بتائیں کہ وہ شرط کون سی ہے؟ فرمایا اے صحابی اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے تو پھر اپنے دل کو حسد سے پاک کر لے، پھر اپنے دل کو حسد سے پاک کر لے، جنت میں چلا جائے اور میرے ساتھ چلا جائے۔ پھر حضور نے فرمایا صحابی شرط ہے اگر میرے ساتھ جانا چاہتا ہے ایک تو اپنے دل کو حسد سے پاک کر لے، دوسری بات اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر لے، پھر میرے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ حضور کا دامن پکڑنے والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والوں اب شرط حضور لگا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ ارے امتی تو کیسا امتی ہے، کیا کر رہا ہے؟ حضور نے کہا اگر میرے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے تو کیا کر، اپنے دل کو حسد سے پاک کر، میرے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر لے، میرے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ تیسرا حضور نے کیا فرمایا؟ اپنی آنکھ کو برائی سے پاک کر لے، میرے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا وہ صحابی سن لے، اگر نبی کا دامن پکڑنا چاہتا ہے تو پھر سن، کسی بندے کو حقیر نہ سمجھنا۔ جب کسی بندے کو حقیر نہیں سمجھے گا، یہ سارے کام کر لے گا، تو ہوگا یا میں ہوں گا، یہ جنت ہوگی، میں تجھے اپنا ہاتھ پکڑ کر جنت میں بھی لے جاؤں گا، جنت کا نظارہ بھی دکھاؤں گا اور اپنی صحبت میں تجھے بٹھا بھی دوں گا۔ اب امتی تو سب ہی کرواتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہم خواہش بھی یہی کرتے ہیں، تمنا بھی یہی کرتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، ہم نے ہی جنت میں جانا ہے۔ لیکن حضور نے جو قید لگائی ہے اس پر تو غور کر، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو پھر دل کو حسد سے پاک کرنا ہوگا، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو پھر آنکھوں کو برائی سے پاک کرنا ہوگا، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو پھر اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کرنا پڑے گا، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو پھر کسی بندے کو حقیر نہ جاننا، اگر کسی بندے کو کم تر جان لیا، حقیر سمجھ لیا تو پھر سمجھ لے کہ یہ کم ہے، میں حقیر ہوں، یہ غریب ہے۔ اگر تیرے ذہن میں یہ بات آ گئی، تو نے اللہ کو بھی ناراض کر دیا، محمد مصطفیٰ کو بھی ناراض کر دیا۔ یہ بات ذہن نشین کر دو، پھر بات بنتی ہے۔